دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر مکہ میں بتوں کا منہ کے بل گر جانا، ابرش نام کے کاہن کی طرف سے مکہ میں تمام بتوں کے رسوا ہونے کی خبر دینا اور اس سے بچنے کے لیے ایک لڑکی کی قربانی مانگنا۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ معبودوں کو خوش کرنے لڑکی کی قربانی۔ سب ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ ابرش نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر آنے والے فتنے سے اپنے کو بچا لو۔ عمر ابرش کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کس چیز کی قربانی دیں ہم؟ ابرش نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دے گی۔ لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یکا یک موٹے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، ایک 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ سب یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرش نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہو۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسم عام تھی۔ سنگ دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور اس پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈالی جاتی یا زندہ دفن کر دی جاتی، پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڑھا کھود آتا اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر بستی سے باہر لے جاتا، اس کو گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتا۔ لڑکی چیختی چلاتی، خوشامدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز پر تنک بھی دھیان نہ دیتا، بلکہ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگ دل رسم کا بڑا گھمنڈ کرتا۔ 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے والا ابرش کی بات سن کر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بولا، آج میں پورے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری 10ویں لڑکی موجود ہے، اس کی عمر پرسوں 10 سال کی ہو جائے گی، تب اسے دفن کر دوں گا۔ کیا وہ لڑکی قربانی کے لیے مناسب ہے؟ ابرش نے اس بدھو کو دیکھ کر کہا، قیس، تم واقعی خوش قسمت ہو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے معبودوں کو خوش کر لوگے اور تمہارے اس کارنامے پر دنیا رشک کرے گی۔ قیس بن عاصم نے، عاصم کا بنی تمیم قبیلے سے تعلق تھا، وہ بڑا سنگ دل تھا۔ اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کے باوجود وہ 10ویں لڑکی کو زندہ گاڑ دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سینہ پھلا کر کہا، پرسوں میں اپنی لڑکی کو گاڑ دوں گا، بستی کے باہر لوگ جمع ہو جائیں، اس قربانی کے بعد کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کو تسلی ہو گئی۔ سنگ دل باپ۔ جس زمانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس زمانے میں عرب کے کونے میں بت پرستی کا چلن تھا۔ ہر گاؤں اور ہر قصبے میں بت خانے تھے۔ بتوں کی پوجا زور شور سے ہوتی تھی۔ بہتوں نے تو اونٹ کی کھالوں کے بت خانے بنا رکھے تھے۔ جہاں جاتے ان بت خانوں کو ساتھ لے جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ قیس بن عاصم بڑا خوش تھا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بیت الحرام کی بھاری بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو۔ اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ خوشی سے پھولا ہوا وہ مکان پر پہنچا۔ مکان پر پہنچتے ہی اس کی 10 سالہ لڑکی اس سے ملنے لپکی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اچھے بابا، تم آ گئے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ باپ کی محبت غالب آ گئی۔ اس نے لڑکی کو گود میں اٹھا لیا، اس سے پیار کیا۔ قیس نے مارے محبت کی اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پر ترنت ہی چونکا سنبھلا اور جلدی سے لڑکی کو گود سے اتار دیا، ایسے پھینک دیا جیسے انسان کسی چیز کے دھوکے میں سانپ کو اٹھا لے۔
اور پہچان کر ترنت پھینک دے۔ لڑکی گرتے گرتے سنبھلی، اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے؟ خفا نہ ہو، آپ اور امی کے علاوہ میرا اس دنیا میں کون ہے؟ قیس کی آنکھوں سے رحم اور مروت کے بجائے جنگلی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کڑک کر کہا، جمیلہ، کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں موم نہیں بن سکتا۔ چلی جا، جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ معصوم لڑکی باپ کے کڑے تیور دیکھ کر ڈر گئی اور باپ سے لپٹ گئی۔ قیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اسے تیز اور غصہ بھری ہوئی نظروں سے دیکھا، گھورنے لگا۔ جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہ دیکھی تھیں۔ وہ کانپ کر الگ کھڑی ہو گئی۔ قیس کی بیوی سلمہ قریب ہی کھڑی تھی۔ جمیلہ سے اپنی نظر پھیرتے ہوئے اپنی بیوی سے بولا، آج جو ہوا کا طوفان آیا، طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک ہوئی، تم نے دیکھی؟ ہاں دیکھی، بڑا سخت طوفان تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ مکانوں کی چھتیں اڑ جائیں گی، دیواریں گر پڑیں گی، لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی، طوفان نکل گیا۔ مگر روشنی اور چمک، میں نے اپنے ہوش میں ایسی نہ روشنی دیکھی اور نہ ایسی چمک، بے شک نہ دیکھی ہوگی۔ کچھ خبر ہے کہ ہم پر کیا بلا آنے والی ہے؟ سلمہ نے گھبرا کر قیس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، دنیا میں انقلاب آنے والا ہے۔ کیا؟ قیس نے غور سے سلمہ کو دیکھ کر کہا، تم نے تو ٹھیک سمجھا سلمہ، کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے۔ سلمہ نے حیرت سے کہا، ہمارے معبودوں کے خلاف؟ کیا اس کا کوئی اور معبود ہے؟ ضرور ہوگا، عجیب بات ہے یہ تو، نہایت عجیب۔ ابرش نے بتلایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامی کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتی ہوں، اور میں ہی کیا، کون نہیں جانتا؟ وہ مکے کے سردار کے بھتیجے ہیں، بڑے نیک، بڑے رحم دل، بڑے سچے، بڑے امین۔ آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ ہمارے معبودوں کی برائی کریں؟ لیکن ایسا ہوگا، کیا تم نہیں جانتی کہ آج تک انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا؟ صحیح ہے، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں؟ ابرش کہتا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مگر وہ آبادی میں رہتے نہیں۔ سنتی ہوں کہ ہیرا کی گفا میں تنہا پڑے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ 4 5 دن تک نظر نہیں آتے، اسی گفا میں ٹھہرے رہتے ہیں، صرف جو کا ستو رکھتے ہیں۔ خیر یہ تو ہے ہی، پر سلمہ، آج مجھے بڑی خوشی ہے۔ بیت الحرام کے ہزاروں مجمع میں میرا سر اونچا رہا۔ کیا بات ہوئی میرے سرتاج؟ ابرش نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہو اور اس کی 10ویں لڑکی اگر وہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنے سے نجات مل سکتی ہے۔ اس وقت اس تمام مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جس نے 9 لڑکیوں کو دفن کیا ہو۔ سب سر جھکائے، خاموش اور شرمندہ تھے۔ تب میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں۔ پورے مجمع نے حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا فخر ہے کہ کیا فخر کی بات نہیں سلمہ؟ سلمہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ جمیلہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ قیس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا، ہزاروں مصیبتیں اٹھا کر بڑے لاڑ پیار سے پالا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اس خیال سے اس کا دل ہل گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمہ اب تک تو صبر کیے رہی، لیکن اب صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ شوہر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی، بولی، میرے سرتاج، اس امتحان سے مجھے باز رکھو۔ مجھ بد نصیب کے دل میں
جمیلہ کی شکل نے، بھولی بھالی باتوں نے جگہ کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے میری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے پیارے شوہر، جمیلہ کو میرے لیے باقی رکھو۔ قیس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، کم عقل عورت، لڑکی کی محبت میں ڈوبی رہنے والی مورخ، کیا جمیلہ کو زندہ رکھ اس کی شادی کروں، کسی کو اپنا داماد بناؤں؟ قسم ہے لات و عزیٰ کی، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ سلمہ نے روتے ہوئے کہا، آپ جمیلہ کی شادی ہی نہ کریں، وہ تمام عمر کنواری بتا لے گی۔ قیس غصے سے کانپنے لگا، بولا، جمیل جلیل ہستی، یہ تو اور ذلت کی بات ہے۔ دنیا کہے گی قیس کی بیٹی کو کسی نے قبولا نہیں، میں اس ذلت کو بھی سہن نہیں کر سکتا۔ سلمہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، مقدس معبودوں کے لیے بھولی بھالی جمیلہ پر رحم کرو، اسے بچا لو۔ قیس نے کڑک کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ نادانی چھوڑو، اٹھو، دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ پرسوں وہ زندہ دفن کی جائے گی، آج ہی سے اسے سجانا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہی قیس وہاں سے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلمہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمہ کے پاس آئی۔ اس نے آتے ہی کہا، امی، تم خاموش کیوں ہو؟ ابا کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھی؟ آج ابا خفا کیوں ہیں؟ وہ مجھ سے بھی خفا لگتے ہیں، پر کیوں؟ جمیلہ کی باتیں سن کر سلمہ بے چین اٹھی۔ اس نے سینے سے لگا لیا، خوب بھینچا۔ سلمہ روتی جا رہی تھی اور جمیلہ کو بھینچتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ جمیلہ تڑپ اٹھی، بولی، رو نہیں تو میں بھی روؤں گی۔ سلمہ جمیلہ کی بات سنتی ہی چپ ہو گئی اور ٹھنڈی آنکھ بھر کر کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نہ دکھی ہو، میں اب نہ روؤں گی۔ کچھ دیر بعد سلمہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی۔ آج سلمہ کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جمیلہ کا وچار آتا تو اس کے دل میں حق اٹھتی، جمیلہ اب صرف 2 دن اور زندہ رہے گی۔ آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑی بے چینی سے اس نے وہ دن اور دوسرا دن بتایا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا۔ نہلا کر بال سکھائے گئے، سر میں تیل ڈالا گیا، کنگھی کی گئی، چوٹی گندھی گئی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ اسے موت کی گود میں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھیں، سبھی ہنس کر بول رہی تھی، لیکن سلمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ جب سورج ڈھل گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے۔ قیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ابرش بھی تھا۔ یہ سبھی سیدھے جمیلہ کے پاس پہنچے۔ جمیلہ کو گھیرے ہوئے عورتیں ایک اور کھڑی ہو گئیں۔ ابرش نے آگے بڑھ کر جمیلہ کو دیکھا۔ جمیلہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بوڑھا کاہن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر اسے ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے شرم کر سر جھکا لیا۔ ابرش بولا، قیس، ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی۔ پاک حبل تم پر اپنی برکتیں نازل کریں گے۔ پھر جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، بیٹا، تیری قربانی ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے قیس سے کہا، چلو جمیلہ کو لے چلو۔ قیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے پوچھا، کہاں چلیں ابا؟ قیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلی، اس کے پیچھے سب چل پڑے۔ پر غم سے نڈھال سلمہ کے ایک قدم بھی نہ اٹھ سکے۔ وہ چکرائی، سنبھلنا چاہا، نہ سنبھل سکی، غش کھا کر گر پڑی۔ سب جا چکے تھے، مکان کے بھیتر کوئی نہ تھا جو اس عورت کو سنبھال پاتا۔ نوٹ: دوستو، آگے کیا ہوا اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔